محترمہ کی خدمت میں اور شکریہ ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ عید کے جو یہ ایام ہیں وہ عالم اسلام کے لیے اچھے رہیں۔ انشاءاللہ آمین۔ ہم بھی دعا کریں گے کہ یہ جو آپ نے شروعات کی ہے جس بات کی کہ انشاءاللہ پورا اسلامی جو دنیا ہے وہ ایک اچھی خبر سنیں، اور سب سے اچھی خبر تو ہمارے لیے یہ ہوگی کہ ہمارے اور آپ کے اور سب کے آخری امام کا ظہور ہو جائے انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ، اس میں کوئی شہادت نہیں ہے کسی امام کی، تمام ولادت ہی ولادتیں ہیں ائمہ کی، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ظہور بھی اسی انشاءاللہ۔ مہینے بلکہ میں ہندوستان میں جہانگیری صاحب یہ کہتے ہیں کہ جس مہینے میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے اس مہینے میں کوئی ولادت نہیں ہے، اور جس مہینے میں امام کی جو ہے وہ ولادت ہوئی ہے اس مہینے میں کوئی شہادت نہیں ہے۔ یہ بھی ایک طرح سے ہندوستان میں بہت معتبر مانا جاتا ہے، ہندوستان اور پاکستان میں۔ جی جی جناب، میں سب سے پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آج امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو آپ ایک امام کی زندگی کے اوپر، ان کی پیدائش کے اوپر، ان کی ولادت کے اوپر ایک کلی طور پر روشنی ڈالیے تو ہم بہت مہربانی ہوگی آپ کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ائمہ معصومین کی ولادت کا موقع ایسا ہوتا ہے کہ ہم انہیں ان کی شناخت حاصل کریں، لیکن صرف شناخت حاصل کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ امام علی علیہ السلام کے بقول ہم ان کی سیرت پر چلیں۔ 1400 سال پہلے ہمارے ائمہ تھے، اور آج بھی وہ ہمارے لیے نمونے عمل، ہمارے لیے، آپ کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے نمونے عمل ہو سکتے ہیں اور نمونے عمل ہیں، اور وہ کسی ایک مذہب کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے ان کی ولادت کا موقع ایک اچھا موقع ہوتا ہے کہ ہم ان کی شناخت حاصل کریں۔ امام زین العابدین ایک ایسے امام ہیں کہ جن کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونے عمل ہے، بچپن سے لے کر جب وہ کربلا میں ہوتے ہیں تو ان کے والد محترم کی شہادت ہو جاتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کربلا کتنی بڑی ٹریجڈی تھی، کتنا بڑا المیہ تھا۔ دنیا دیکھے کہ ان کے والد محترم کا سر کاٹ ان کے تن سے جدا کر دیا گیا، لیکن میں اس مبارک موقع پر شہادت بیان نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ ان کے بھائی شہید ہو جاتے ہیں، پانی نہیں ہے، لیکن وہ مزاحمت کرتے ہیں اور ڈٹے رہتے ہیں مصائب کے مقابلے میں، ظلم کے مقابلے میں۔ یہ ہمارے لیے ایک بڑا سبق ہے۔ ہم امام سجاد فرماتے ہیں کہ ہم مشکلات کے مقابلے میں ڈٹ سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں۔ امام زین العابدین کا لقب سید الساجدین ہے، کیونکہ بہترین عبادت جو ہے وہ سجدہ کرنا ہے۔ امام زین العابدین کا لقب سید الساجدین ہے، یعنی وہ اتنا زیادہ سجدے میں رہا کرتے تھے کہ ان کو یہ لقب ملا کہ وہ تمام عبادت گزاروں کی زینت ہے۔ ان کی 35 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی، بعض لوگوں نے 45 ہجری لکھا ہے۔ ہمارے اکثر ائمہ کی زندگی قید خانوں میں گزری یا مشکلات میں گزری، لیکن اس دوران انہوں نے پیغام خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ امام سجاد کی جو زندگی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں معارف، تعلیمات اسلام بیان کرتے ہیں، قید خانے میں رہتے ہیں، یا کیونکہ ان کی جو ماحول تھا، ان کی جو زندگی کا، وہ ایک قید خانے کی ہی طرح تھا،
لیکن انہوں نے دعاؤں کے سانچے میں اپنے پیغامات کو ڈھال کر خدا کے پیغام کو دعاؤں کے سانچے میں ڈھال کر لوگوں تک پہنچایا۔ امام سجاد کی والدہ ہیں وہ عرب نہیں ہیں۔ دو امام ایسے جن کی والدائیں ایک امام جواد اور ایک امام سجاد کے جن کی والدہ عرب نہیں ہیں، کیونکہ بعض لوگوں کا ایسا تصور ہے، ایسا خیال ہے کہ ائمہ صرف عرب لوگوں کے لیے تھے، عربوں کے لیے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان میں سے بعض ائمہ نے خیر عرب خواتین سے شادی کی، اس لیے ان کا خاص نقطہ یہ ہے کہ ان کا رابطہ جینیٹیکل نہیں ہے بلکہ معنوی ہے، دنیا سے، پوری دنیا سے۔ انہوں نے ان کی امام حسین علیہ السلام نے ایک ایسی خاتون سے شادی کی کہ جو ایک شخص کی غلامی میں تھیں، ان سے انہوں نے ان کو خریدا اور اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ان کا انتخاب کیا۔ امام سجاد کی تربیت ایسی ماں کے ہاتھوں میں ہوئی۔ امام سجاد اس طرح کی بہت تاکید کرتے تھے کہ اگر آپ کو کوئی کفارہ دینا ہے آپ غلام آزاد کریے، کیونکہ لوگ چاہتے تھے، غلام چاہتے تھے کہ امام سجاد کا غلام ہو جائیں، کیونکہ وہ دوسرے ہی لمحے میں غلاموں کو آزاد کر دیا کرتے تھے۔ بہت زیادہ وہ تشویق کیا کرتے تھے کہ کوئی اگر غلام ہے، اگر کوئی قید و بند میں ہے تو اس کو آزاد کیا جائے۔ ہمیں آج ان سے سبق لینا چاہیے۔ آج کی دنیا میں بھی کتنے انسان غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ افریقہ میں دیکھیے کتنی بڑی تعداد میں انسانوں کو غلام بنایا جا رہا ہے۔ اس لیے امام زین العابدین کی تعلیمات کا آج بھی ان کی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہاں پر ایک نقطہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب خلفاء نے ممالک